السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی پہلی نظم شروع کریں گے جو کہ ہے حمد۔ آج ہم حمد کے بارے میں پڑھیں گے، حمد کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے ہم سرا تیرا۔ بندہ نافرماں کا مطلب ہوتا ہے حکم نہ ماننے والا انسان، اور ہم سرا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنا۔ اب اس میں شاعر خواجہ الطاف حسین حالی ہمیں ایک بہت ہی اچھی جو ہے وہ مثال دے رہے ہیں، بہت اچھا جو ہمیں پوائنٹ ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں کہہ رہے ہیں، اس پوائنٹ میں وہ بیان کر رہے ہیں، شعر میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دلوں پر کس طرح قبضہ ہوتا ہے۔ اب جو ایک انسان ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک فرما بردار بندہ ہے، جو روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم سرا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کرے گا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی کہنے پر نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، وہ تو اللہ کی تعریف بیان کرے گا۔ لیکن وہ حال ہی کہہ رہے ہیں کہ پھر بندہ ایک نافرمان ہے، وہ بندہ نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم سرا کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ مطلب جیسے اس میں حال ہی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک نافرمان انسان ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، نمازیں نہیں پوری پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، کوئی عمل نیک اعمال میں کوتاہیاں کرتا ہوں، میرے سے برے اعمال بھی بہت زیادہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کی تعریف تو کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا منکر تو نہیں ہوں، میں شرک تو نہیں کرتا، میں اللہ تعالیٰ کی پھر بھی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اگر کوئی میرے سامنے کوئی کافر آتا ہے یا کوئی یہودی آتا ہے تو میں اس کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں، اسے دین کی طرف بلاتا ہوں۔ ہر دفعہ ہر انسان کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ مطلب حال ہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ نیک اعمال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو نیک اعمال کا حکم اللہ تعالیٰ نے جن نیک اعمال کا حکم دیا ہوا ہے وہ نیک عمل نہیں کرتا اور برے اعمال سے بھی نہیں بچتا، تو ایسا انسان بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا جو مسلمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ جاتا ہے، بلکہ ایسا انسان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف تو بیان کرتا ہے، تعریف اللہ تعالیٰ کی ہر انسان بیان کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دلوں پر قبضہ ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شرک، وہ بھی شرک نہیں کر سکتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں ہو سکتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کرتا ہے۔ ایک فرما بردار بندہ بھی اور ایک نافرمان بندہ بھی دونوں اللہ تعالیٰ کی ہم سرائے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا، ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ گو کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ، اور مقدم کا مطلب ہوتا ہے افضل، پہلے۔ اب اس میں شاعر کہہ رہے ہیں جیسے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ہر شخص کے کچھ نہ کچھ حقوق بھی ہیں اور ہر شخص کے کوئی نہ کوئی فرائض بھی ہیں۔ اب جیسے ہم جو والدین ہیں، والدین کے بھی کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں، تو بچوں کو اولاد کو چاہیے کہ جو والدین کے حقوق ہیں وہ ادا کریں، ہمیں اساتذہ کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، اس طرح پڑوسیوں کے بھی حقوق ادا کرنے چاہیے، اس طرح ہر کسی کے حقوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ہیں۔ اب شاعر اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان پر احسان کرتا ہے تو وہ انسان آگے سے کہتا ہے کہ آپ نے جو میرے پر احسان کیا ہے یا جو آپ نے میری مدد فرمائی ہے اس کو میں پوری زندگی نہیں بھول سکتا۔ تو اس جو شعر ہے وہ اس میں حال ہی کہتے ہیں کہ انسان تو اگر تھوڑی سی مدد بھی کسی انسان کی کرے تو وہ جو انسان ہے وہ دوسرے انسان کی مدد پوری زندگی نہیں بھلا پاتا، پوری زندگی اس کا شکر گزار رہتا ہے اور پوری زندگی یہی کوشش کرتا ہے کہ جس نے اس کی مدد کیا وہ اس کا حق ادا کر سکے، کسی بھی طریقے سے اس کا حق ادا کر سکتے اور اس انسان کو اس کی وجہ سے کوئی مزید تکلیف نہ پہنچے۔ اب اس میں جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں درخت، پھول، پودے، کھانے کے لیے چیزیں، پہننے کے لیے کپڑے، اچھا گھر، تعلیم، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، ہمیں ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا مقدم ہے کہ ہمارے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ادا کریں۔ لیکن وہ جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہم انسانوں کے بس میں ادا کرنا نہیں ہے، مطلب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ مطلب ہم اگر ایک شخص ہم پہ کوئی احسان کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہم اس کا تو احسان اتار سکتے ہیں، اس کا تو حق ادا کر سکتے ہیں، اس نے ہمیں جو تھوڑی سی ہماری مدد کیا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ان گنت نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو اگر ہم ان کی نعمتوں کو ہی نہیں گن سکتے تو ہم اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو شعر میں شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا ہم جتنی مرضی کوشش کریں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ محرم بھی ایسا ہے ایسا ہی جیسا کہ نامحرم،
کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا. محرم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور نا محرم کا مطلب ہوتا ہے نہ جاننے والا، نا واقف. یہاں کا مطلب ہوتا ہے یہاں، بھید کا مطلب ہوتا ہے راز. ابھی محرم ہوتا ہے جو جاننے والا، اور نا محرم جیسے میں نے بتایا ہوتا ہے نہ جاننے والا. اب ایک شخص ہے جو دین کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، دین دنیا کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، آخرت کی بھلائی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں. اور ایک نا محرم شخص ہے جو ان میں سے کسی بات کے بارے میں نہیں جانتا. تو اس شعر میں اب حالی نے دونوں بندوں کو کہا ہے کہ یہ دونوں بندے ایک جیسے ہیں، برابر ہیں دوسرے کے. اب انہوں نے یہ ایسا کیوں کہا ہے کہ محرم ہے جاننے والا اور نا محرم ہے نہ جاننے والا، لیکن شاعر نے پھر ان دونوں کو ایک جیسا کیوں کہا ہے؟ تو انہوں نے اگلے ہی مصرے میں اس کی وضاحت بیان کی ہے. کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا. اب اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو بہت سارے اپنے عجوبے دکھاتے ہیں، لوگوں کو بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے سامنے لوگ اپنے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتے ہیں. اب اس شعر میں شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان کو اپنا معجزہ کوئی نہ کوئی دکھائیں گے نا، تو وہ اگر محرم ہوگا انسان، تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ اگر وہ محرم کوئی دیکھے گا، جاننے والا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو، صفات کاملہ کو سب کو جانتا ہے، جو محرم شخص ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ کے کسی عجوبے کو یا اللہ تعالیٰ کی کسی قدرت کو دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی. اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنا کوئی معجزہ دکھاتے ہیں، اگر کوئی شخص ہے ایک جگہ پہ، ایک محرم انسان کھڑا ہوا ہے، ایک نا محرم انسان کھڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنا ایک معجزہ دکھاتے ہیں، کوئی بھی اپنا ایک معجزہ دکھاتے ہیں، تو محرم انسان اس وقت بالکل نا محرم جیسا ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، تو ایک محرم شخص بھی اور ایک نا محرم شخص بھی، دونوں جو ہے وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں. اس وقت دونوں کو اس معجزے کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، دونوں کو اس معجزے کو دیکھ کر یقین کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. دونوں کے منہ سے اس وقت کوئی الفاظ نہیں نکل ہوتے. کیوں نہیں نکل رہے ہوتے؟ کیونکہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے معجزے کو دیکھ کر ایک دم سے حیران رہ جاتے، چاہے وہ محرم ہو شخص، چاہے وہ نا محرم ہو، دونوں کے دونوں اللہ کے معجزے کو دیکھ کر ایک دم سے حیران رہ جاتے ہیں، اور ان دونوں کی جو زبان ہے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے، اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتے. تو دونوں کی حالت بالکل ایک جیسی ہو جاتی ہے. اس میں یہی شاعر کہہ رہا ہے کہ محرم بھی تب بالکل نا محرم جیسا ہو جاتا ہے. کب ہو جاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا کوئی راز یا اپنا کوئی معجزہ ان کو دکھاتے ہیں تب. جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی، کملی میں مگن رہتا ہے گدا تیرا. جچتا کا مطلب اچھا لگنا، یہاں کا مطلب یہاں، اور خلط سلطانی کا مطلب شاہی لباس. کملی کا مطلب چادر، مگن کا مطلب مصروف، اور گدا کا مطلب فقیر. ابھی شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے جو عام انسان ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ دنیا میں دولت کمانا چاہتے ہیں. کس لیے کمانا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دولت کمانا چاہتے ہیں، دولت جمع کرنا چاہتے ہیں. ہر شخص جب بھی کسی بادشاہ کے لباس کو یا بادشاہ کے محل کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا محل ہوتا، کاش میرے پاس بھی اس طرح کے کپڑے ہوتے، کاش میرے آگے پیچھے بھی دربان ہوتے، میرے آگے پیچھے بھی اس طرح لوگ ہوتے. لیکن جو حالی ہیں وہ ایک گدھا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ گدھا کا مطلب ہوتا ہے فقیر. گدھا وہ فقیر ہوتا ہے، ایک فقیر وہ ہوتا ہے جن کا، جو آج کل کے جیسے فقیر ہیں، جن کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں جو آج کل کے فقیر ہیں. لیکن گدھا کون ہوتے ہیں؟ گدھا ایسے شخص ہوتے ہیں جو اگر ان کے پاس زیادہ مال بھی آ جائے تو زیادہ مال میں سے جو جتنا ان کو چاہیے ہوتا ہے اتنا مال اپنے پاس رکھتے ہیں، اور کوئی مال جمع نہیں کرتے، باقی سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ گداگر لوگ ہیں. تو جو شاعر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گداگر لوگ ہیں، یہ جو گدھا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اس کی نظر میں شاہی لباس کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ جب بادشاہ کے شاہی لباس کو دیکھتا ہے نا، تو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ یہ کتنا قیمتی ہے، یا بادشاہ کا محل کتنا قیمتی ہے. اسے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا. اس نے جو اپنی ایک عام سی چادر لی ہوتی ہے نا، جو گداگروں نے عام سی اپنی چادر لی ہوتی ہیں، وہ اپنی اس چادر میں خوش رہتا ہے، کیونکہ اس کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی دولت جو ہے یہ دنیا میں رہ جانی ہے، اور اصل جو ہماری دنیا کی ہماری جو منزل ہے وہ یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے. ابھی شعر میں شاید یہی کہہ رہے ہیں جو گدھا ہوتا ہے اس کو جو ہے شاہی لباس یا شاہی گھرانہ، اس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. کیوں نہیں اچھی لگتی؟ کیونکہ اس پر جو ہے یہ راز اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہماری اصل منزل ہے وہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے. تو ہمیں یہاں پہ نیک اعمال کرنے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ بہت ہی عارضی چیز ہے، آج نہیں تو کل یہ لازمی ختم ہو جانی ہے. لیکن ہمیں جس چیز پر نظر رکھنی چاہیے، جس چیز کے لیے محنت کرنی چاہیے، وہ آخرت ہے. یہی وجہ ہے کہ جو گداگر انسان ہے اس کے سامنے دنیا کا شاہی گھرانہ یا شاہی لباس یا جو محل وغیرہ اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور اس کے لیے صرف جو اس کی آخرت ہوتی ہے وہ ایک بہت ضروری اور اہم چیز ہوتی ہے.